آج کل اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک نظر کسی بھی جس عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہے اس عورت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصار کے خاندان میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے درمیان موافقت بڑھے گی، اور نکاح کے لیے عورت کو دیکھ لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فریقین کو آپس میں دیکھ لینے سے آپس میں پھر فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل و صورت کا پتہ چل جاتا ہے، ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ قد کاٹ کا معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے، پھر آپس میں نکاح کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک نظر دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں انصار کے خاندان میں گیا اور اس لڑکی کے والدین سے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو۔ تو گھر والوں کو یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی، انہوں نے اس کو معیوب خیال کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں ایسا ایک رواج نہ ہو، تو انہوں نے اس کو ایک بری چیز سمجھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس چیز سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن جس عورت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس عورت نے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے تو تم دیکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کو ایک نظر دیکھا اور وہ عورت مجھے پسند آئی تو میں نے اس سے نکاح کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے درمیان موافقت ہی رہی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ تو ہمیں بھی ایک نظر نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت ہے۔ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس عورت کو ایک نظر نکاح سے پہلے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کئی مہینے پہلے جب اس کی لڑکی اور لڑکے کی منگنی کی جاتی ہے تو دونوں کو اکٹھا بٹھا کے منگنی کی جاتی ہے، جو کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو ایک نئی رسمیں بنا رہے ہیں، جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو اپنا رہے ہیں۔ ہم سنت کو چھوڑ کر ہندوانہ رسموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کو پہلے منگنی سے پہلے اکٹھے بٹھاتے ہیں، پھر ان کی منگنی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑکی اور لڑکا دونوں بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جا کے وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کرتے ہیں، پھر کئی مہینے تک شاپنگ چلتی رہتی ہے، پھر بعد میں ریسٹورنٹ کے اوپر جا کر کھانا کھاتے ہیں، پھر 2-3 مہینے کے بعد ایسا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے اور دونوں ایک دوسرے کو جواب دے دیتے ہیں، تو خاندان کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے چیزوں سے ایسی جو رسمیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایک نظر جو ہے وہ مرد اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے آگے آدمی جتنا بھی بڑھتا ہے تو وہ خرافات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔